اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں سابق امیدوار برائے ممبر قومی اسمبلی N47 ایم یعقوب علوی اپنے ناظرین سے مخاطب ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ اسلام آباد کے ویوز کو زیر بحث لاتے ہیں۔ آپ کو چھوٹے بڑے درمیانے ہر قسم کے ہڈن، ویزیبل، انویزیبل کچھ ویوز دکھاتے ہیں اور کچھ ویوز دکھانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ آج بھی چند ویوز کے ساتھ چند امپورٹنٹ انفارمیشن، کچھ ضروری قسم کی معلومات پر مبنی گفتگو آپ کے ساتھ کروں گا، اور اس گفتگو کا موضوع دو پہلوؤں پر بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، دو پہلوؤں سے مراد ظالم اور مظلوم، حاکم اور محکوم، با اختیار اور بے اختیار، بادشاہ اور رعایا، یہ پہلو ہیں۔ اور ان کے حوالے سے کچھ جو اور ضروری معلومات ہے وہ یہ کہ جو با اختیار کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنے پہ آ جائے تو پھر کوئی طاقت اس کے سامنے آڑے نہیں آ سکتی، وہ جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ اور دوسری طرف بے اختیار، مظلوم، ظلم کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت جب اس کے حقوق بحال نہ کیے جائیں تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جو انقلابی لمحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، ایسا ہی ہوا۔ بڑے بڑے ترم خان ہوا کی لہروں میں اڑ گئے، پتہ بھی نہ چلا کہ وہ کون تھے، کدھر سے آئے تھے، کدھر گئے۔ یہ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ ایسا تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ ان دو پہلوؤں سے میری مراد آج ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک لمیٹڈ ایریا میں بااختیار ہیں۔ اس قسم کی کوئی بھی شخصیت کسی مصلحت کی بنیاد پر، کسی مصلحت کے ساتھ ملی بھگت کی بنیاد پر، حصہ داری کی بنیاد پر، یا کوئی بھی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ خاموش رہے، ایکشن نہ کرے، تو علیحدہ بات ہے۔ اگر ایکشن کرنے پہ آ جائے تو پھر اس کے راستے میں کوئی بھی دیوار حائل نہیں ہو سکتی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انٹرنیشنل سبزی اور فروٹ منڈی کی کہانیاں کوئی ڈھکی چھپی کہانیاں نہیں ہیں، منظر عام پر ہیں۔ ہر بندہ اسلام آباد میں بسنے والا، ہر شہری جانتا ہے کہ یہ یوں لگتا ہے کہ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا حصہ ہی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل منڈی کو مافیا نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ انٹرنیشنل سبزی اور فروٹ منڈی کو، جہاں پر دنیا بھر کی مصنوعات کی سوداگری ہوتی ہے، یہاں پر تجاوزات مافیا، قبضہ مافیا اور دیگر مختلف قسم کے مافیاز نے اس کے ماحول کو، اس کے نظم و ضبط کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔
कल मुझे इत्तफाक हुआ मार्केट कमेटी के चेयरमैन जनाब एम साजिद अब्बासी साहब के साथ जारी ऑपरेशन के कुछ छोटे छोटे व्यूज देखने का। तो अब्बासी साहब जिधर भी जाते लाकानूनियत के अंबार, माफिया के कब्जे, तजावजात माफिया, जगह जगह पर गैर जरूरी ठेले, नाकिस शाये खुर्दनोश, गंदगी के ढेर, तफन ज़दा बाजार, गराजत से बदबूदार फिजा। नाजरीन, ये व्यू बताने से नहीं देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इस्लामाबाद के हर शहरी को दावत देता हूँ कि अगर इन व्यूज़ को मुलाजा करना है, अपनी आंखों से देखना है, तो प्लीज़ एक चक्कर आप सब्जी और फ्रूट मंडी का लगा लीजिए। उसकी 45 फुट दोराया सड़क का हाल देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये लाकानूनियत। जहां पर माल बरदार गाड़ियों ने खड़ा होना था, यहाँ पर तजावजात माफिया और कब्जा माफिया ने ठेले लगा रखे हैं, और आज तक ये भी मालूम नहीं हो सका कि इनका सरपरस्त, इनका बेनिफिशियरी कौन है। खैर, ये सारे मनाजिर देखने के साथ साथ जब साजिद अब्बासी साहब ने फ्रूट शेड का विजिट किया तो वहाँ की जो सूरत हाल थी वो इंतहाई ना सिर्फ तशवीशनाक थी बल्कि तफ्तीशनाक थी। वहाँ उस तशवीश को तफ्तीश करने की ज़रूरत है कि उस शेड के अंदर ला तादाद गैर कानूनी ठिये, ला तादाद गैर कानूनी रुकावटें किसने खड़ी कर रखी हैं, किसकी सरपरस्ती में खड़ी कर रखी हैं। तो पता चलता है कि इस्लामाबाद की इंटरनेशनल सब्जी और फ्रूट मंडी फ्रूट सेक्शन के जो सबसे बड़े मोतबर ताजर हैं वो ताहिर अयूब साहब हैं। ताहिर अयूब साहब वो ताजर हैं जो अंजुमन ताजरान सोसाइटी के सदर हैं, फलों के तमाम इंतजाम व इंतजाम के जिम्मेदार हैं। एक बहुत बड़ी एनजीओ कायम कर रखी है। उस एनजीओ की बुनियाद पर लोगों से मुख्तलिफ गाड़ियों की आमद पर एक सोसाइटी का चंदा भी वसूल करते हैं। टैक्स कह लें, चंदा कह लें या कुछ और कह लें, वो भी वसूल करते हैं। मगर फ्रूट शेड की इतनी तशवीशनाक सूरत हाल, ये काबिल तशवीश है। इसके ऊपर लोगों से बातचीत करते हुए पता चला कि ये सब लोग ताहिर अयूब साहब के लोग हैं। क्योंकि ताहिर अयूब साहब एक मंडी के औकात, बोली के औकात में फलों की बोली के बाद जब शेड की सफाई सुथराई की ज़रूरत होती है, उस वक्त ला तादाद परचूनी छोटा छोटा सौदा बेचने वाले जुम्मा बाजार, इतवार बाजार, मंगल बाजार, सारे बाजारों को मिला के एक मेगा बाजार कायम कर देते हैं, जिसकी बुनियाद पर ना तो शेड की सफाई होती है और जिसकी वजह से गलाजत की वजह से ताफन पैदा हो जाता है। लेकिन उनके लिए तो माल बिक रहा है, माल आ रहा है, माल जा रहा है, उनको इस किस्म की कोई फिक्र नहीं है। तो नाज़रीन कराम, साजिद अब्बासी साहब ने भरपूर एक्शन लिए। जो गैर कानूनी ठिया बरदार बैठे थे उनसे उनके बारे में बात पुरस भी की, उनके शनाख्ती कार्ड भी देखे,
تو پتہ چلا کہ یہ سارے طاہر ایوب صاحب کے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ انتظامی معاملات ہیں۔ طاہر ایوب صاحب بھی منڈی کے صدر ہیں، این جی او کے جنرل سیکرٹری ہیں، ایک معتبر شخصیت کے مالک ہیں، ایک بڑے بزنس کے مالک ہیں، خاندانی بزنس کے مالک ہیں۔ آباء و اجداد سے یہ منڈی کے قیام سے ہی منڈی کے اندر یہ ایک بہترین حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دوسری صورتحال، یہ غلاظت، یہ گندگی، یہ تفن، یہ غیر قانونی ٹھیے، یہ نہ طاہر ایوب صاحب کو زیب دیتے ہیں نہ کسی دوسرے تاجر کو۔ میں اپنے پروگرام کی وساطت سے ایم ساجد عباسی کو تو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ایم ساجد عباسی نے چلے کچھ تو کیا۔ معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ ساجد عباسی صاحب کے بھی بس میں آنے والے نہیں ہیں، مگر سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کہ مصداق اگر یہ تھوڑا 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 بھی کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے انٹرنیشنل منڈی ہے یہ اپنا مقام انٹرنیشنلی حاصل کرے گی۔ یہاں پر صفائی ستھرائی، راہداریاں، سڑکیں قواعد و ضوابط کے مطابق، اور ہاں ایک بہت ضروری بات، وہ صرف میں اس کی طرف اشارہ ہی کروں گا، اس کا تفصیلی پروگرام آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا۔ وہ بی سی ایس کی نااہلی، غفلت، ملی بھگت یا کچھ بھی کہیں، اس کی وجہ سے یہاں پر غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات کا جو سلسلہ ہے وہ نہ رکنے والا ہے۔ بی سی ایس کی جانب سے یہاں سینکڑوں کی تعداد میں نوٹسز جاری کیے گئے، شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے، لیکن وہ ٹوپی ڈرامہ شوکاز نوٹسز جاری ہوئے جو چند ہی دنوں کے بعد ردی کی ٹوکری کی نظر یا فائلوں کے انبار کے نیچے دب گئے۔ وہ میں دبنے نہیں دوں گا۔ انشاءاللہ بی سی ایس کے اعلیٰ حکام کی معاونت سے میں ان کو اوپن کراؤں گا، اور میری بھی خواہش ہے اور اسلام آباد کے ہر شہری کی خواہش ہے کہ یہ انٹرنیشنل منڈی جو ابھی علاقہ غیر کا نمونہ پیش کر رہی ہے یہ اسلام آباد کی منڈی ہو، یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی منڈی ہو۔ میں اپنے پروگرام کی وساطت سے چیئرمین ایم ساجد عباسی، مارکیٹ کمیٹی، ڈپٹی کمشنر جناب میمن صاحب، عرفان میمن صاحب، چیف کمشنر جناب محمد علی رنداوا صاحب، اور وزارت داخلہ کے وزیر جناب محسن نقوی صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ نقوی صاحب یہ معاملات اتنے الجھ چکے ہیں کہ آپ کی سبارڈینیشن کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے توجہ نہ دی تو یہاں پر کسی وقت بھی کوئی غیر معمولی سانحہ رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ منڈی اپنی بد انتظامی کی وجہ سے سیکیورٹی رسک بن چکی ہے۔ اندر کی کہانیاں بہت زیادہ ہیں، مختصر پروگرام میں شیئر نہیں کی جا سکتی۔ انشاءاللہ یہ ایک سیریز ہوگی، سیریز۔ تو ناظرین کرام، وہی ہوا، پروگرام اپنے ٹائم سے تجاوز کر گیا، لہذا اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔